اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو والدین کے لیے ماں باپ کے وہ 5 جملے جو بچے کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا ایک جملہ آپ کے بچے کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے؟ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ والدین کے الفاظ کو دل پر لیتے ہیں اور اکثر انہی الفاظ کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 جملے جو والدین جانے انجانے میں کہہ دیتے ہیں، مگر ان کا اثر بچے کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بچے کے اندر ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے اور وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے، آئیے ایک سٹوری سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ تھامس ایڈیسن جس نے یہ لائٹ بنائی تھی، چھوٹی عمر میں جب سکول سے گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا۔ اس لیٹر کو اس نے اپنی ماں کو دیا۔ جب اس کی ماں نے اس لیٹر کو اوپن کیا تو اوپن کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا، آپ کا بچہ بڑا نالائق ہے، یہ بہت نکما ہے، یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ کچھ نہیں بن سکتا، لہٰذا آپ اس کو اپنے گھر ہی رکھیں اور اس کو خود پڑھائیں۔ جب اس کی ماں نے یہ جملے دیکھے کہ لیٹر پر لکھے ہوئے ہیں تو تھامس نے ماں سے پوچھا، ماں لیٹر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کی ماں نے لیٹر پر لکھے جملوں کو بدلتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کے ٹیچر نے لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے، بڑا لائق ہے، بڑا ہونہار ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز موجود نہیں ہیں، لہٰذا آپ اس کو اپنے گھر میں ہی پڑھائیں۔ جب اس کی ماں نے یہ جملے بولے تو تھامس بڑا خوش ہوا اور اپنے اوپر پراؤڈ فیل کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تھامس ایڈیسن ایک فیمس سائنٹسٹ بن گیا، اس نے لائٹ کو ایجاد کیا، بہت بڑا وہ انسان بن گیا، تو ایک دن اپنی کتابوں والی لائبریری کے اندر ایک کتاب تلاش کر رہا تھا کہ اس کو ایک لیٹر وہ زمین پر گرا ہوا ملا۔ جب اس نے لیٹر اٹھایا تو اس کو یاد آیا کہ یہ وہی لیٹر ہے جو بچپن میں استاد نے اس کو بھیجا تھا اور اس کی ماں نے پڑھ کر اس کو سنایا تھا۔ جب تھامس ایڈیسن نے وہ لیٹر کو اوپن کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں جو جملے تھے وہ ٹوٹلی مختلف جملے تھے، مگر اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو نکما ہے، یہ ناکام ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس دن تھامس ایڈیسن نے اپنی ایک نوٹ بک اور پینسل اٹھا کے ایک جملہ لکھا تھا، اگر اس دن میری ماں یہ والے جملے لکھ دیتی، یہ والے جملے مجھے پڑھا دیتی، یہ والے جملے مجھے سنا دیتی کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، تو آج میں تھامس ایڈیسن اتنا فیمس سائنٹسٹ کبھی نہ بن سکتا۔ یہ سٹوری آپ سے شیئر کرنے کا مقصد، رات کے وقت آپ جس لائٹ کی روشنی میں بیٹھتے ہیں یہ اسی تھامس ایڈیسن کی ہے جس کو اس کے استاد نے کہا تھا تم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اس کی ماں نے کہا تھا تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ تم سے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کا بہتر متبادل یہ ہے تم کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسرا جملہ، دوسروں کے بچے دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچے میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے، اور جب والدین اپنے بچے کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اس جملے کی جگہ یہ بول سکتے ہیں، تم میں بہت صلاحیت ہے، بس محنت کرو۔ تیسرا جملہ، بس بکواس بند کرو۔ جب بچہ اپنی بات کہنا چاہے اور والدین اسے آگے سے چپ کروا دیں تو بچہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کی باتوں کی کوئی ویلیو نہیں اور وہ آہستہ آہستہ خاموشی اور تنہائی کو اپنانے لگتا ہے۔ اس جملے کا بہتر متبادل ہے، تم بتاؤ میں سن رہا ہوں۔ چوتھا جملہ، تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو۔ یہ جملہ بچے کو خود پر شک میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ ہر فیصلہ کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلطی ہی کرے گا۔ اس جملے کی جگہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، غلطی سے سیکھا جاتا ہے، تم اگلی بار بہتر کرو گے۔ پانچواں اور سب سے زہریلا جملہ، تم ہمارے لیے بوجھ ہو۔ یہ سب سے زیادہ تباہ کن جملہ ہے۔ اگر والدین غصے میں یہ کہہ بھی دیں تو بچہ خود کو نہ چاہتے ہوئے بھی انوانٹڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ الفاظ اس کی شخصیت پر شدید منفی اثر ڈالتے ہیں اور بعض اوقات ڈپریشن اور خودکشی کے خیالات کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ آپ اس جملے کو ایسے استعمال کریں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ آئیے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو
کیونکہ جو چھوٹوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بچوں کی تربیت میں نرم لہجہ اور حوصلہ افزائی والے الفاظ کا استعمال کرنا یہی سنت ہے اور یہی کامیاب والدین کی پہچان ہے۔ اب آپ کی باری، کیا آپ نے بھی کبھی جذبات میں آ کر اپنے بچے کو ایسا جملہ کہا ہے؟ آج ہی اپنی گفتگو پر نظر ڈالیں اور اپنے بچے کی شخصیت کو بکھرنے سے بچائیں۔